बिल्लाह में शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम शाहिद अंजुम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज हम सियासत पर बात करेंगे और ऐसी सियासी जमात से हमने आज एक कराची के रहनुमा को जो है वो दावत दी है, जो कि बहुत ही ठंडी जमात है और आपने देखा होगा कि कभी भी उस जमात की तरफ से लोगों पर उस तरह से कीचड़ नहीं उछाला गया। इसीलिए आज हमने उनको दावत दी है ताकि एक अच्छे माहौल में उनसे बात हो सके। मौजूदा सियासत पर उनसे जो है वो आज राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मदर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत बहुत। मदर भाई क्या हो रहा है ये? कभी कह रहे हैं इलेक्शन हो रहा है, कभी कह रहे हैं नहीं हो रहा। ये क्या लग रहा है आपको? अजी मैं तो समझता हूँ कि होने चाहिए इलेक्शन। मतलब जो जमहूरी अमल है वो उसको आगे कंटिन्यू होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन थोड़ी सी एक इसमें मैं समझता हूँ कि हम सारा कीचड़ उछालते हैं इलेक्शन कमीशन पे, इंतज़ामिया पे और दूसरे इदारों पे, लेकिन हम थोड़ा सा अपने गिरबान में भी हमें झांकना चाहिए। मतलब हम बीइंग ए सियासतदान हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारा क्या रोल है। तो इसमें आप देख लें कि कई अभी भी वही ऐसी सूरत हाल है कि कई लोग जो हैं, आप देख लें पिछले दिनों जो सेनेट में करारदाद आ गई कि जी इलेक्शन के ऐसे हालात ऐसे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो बिल्कुल बड़े मतलब बदतर हालात हैं। और फिर जिस तरह से बॉर्डर्स पे और अंदरूने मुल्क जो जिस तरह से हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे हमले हो रहे हैं, वो अपनी शहादतें पेश कर रहे हैं और वो तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। लेकिन हम सियासतदान जो हैं हमें भी अपना फ़र्ज़ अदा करना पड़ेगा ना। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि बस अब यहाँ से आप देख लें, थोड़ा सा अगर गौर करें तो इस वक्त जो हमारी जो कैंपेन शुरू हुई है, इलेक्शन कैंपेन जो शुरू हुई है, तो उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा ऐसे जैसे नूरा कुश्ती नहीं होती, नूरा कुश्ती वाला हिसाब। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त ये बड़े ख़तरनाक हालत है। इससे पहले मैंने शुरू से मुझे तकरीबन 29 साल हो गए सियासत में, तो यहाँ पर जो है एक मजबूत अपोजिशन हुआ करती थी। ठीक है, उस वक्त हालात बड़े ख़राब भी थे, आपस में ऐसा मतलब एक दूसरे पे ज़ाती तौर पे हमले किए जाते थे, वो चीज़ें अब नहीं हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हुआ करती थी। लेकिन अब मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि अब अंदर से सारे एक दूसरे के साथ अंदर से मिले हुए हैं। बस इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि स्टेज पर चढ़ के हमने जो है वो एक दूसरे को जो है वो हमने बस एक दूसरे को गालियाँ देनी हैं और अपना वोट बैंक जो है उसको समेटना है। और उसके बाद जो है ठीक है, जिसके नंबर थोड़े से बढ़ गए, जिसके कम रह गए, वो ठीक है आपस में मिल के हुकूमत बना लेंगे। और इस तरह भाई ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी कारकर्दगी कुछ नहीं है और हम जो है वो ज़ुबान से जो है वो अल्फाजों के नश्तर जो है वो चला रहे हैं और इस आवाम को मेरा ख्याल ना हमने पहले कुछ दिया है ना हमारे पास देने के लिए कुछ है। तो कौन सी ये सियासत है और कौन सा ये मुझसे तो मुनाफकत नहीं है। 100% इससे, हालांकि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, खुद एक सियासी जमात का एक कारकुन से स्टार्ट हुआ और मैं आज जो है वो कराची का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं लेकिन आपकी इस बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ कि मैं समझता हूँ कि अभी हम आवाम के पास जा रहे हैं, हमारे बड़े जो लीडरान हैं, बड़ी पार्टियों के लीडरान हैं, वो आवाम के पास जा रहे हैं और कोई कह रहा है कि हम जो है आपको 300 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे, कोई कह रहा है कि हम आपको इतनी नौकरियां दे देंगे। अभी कितना अरसा हुआ है, अभी 6 महीने पहले तो यही लोग हुकूमत में थे, ये सारे के सारे हुकूमत में थे। और अब जो है ये जाके, मैं कहता हूँ लोग कैसे इनकी इन बातों को मतलब एक्सेप्ट करेंगे। आज जाके जो स्टेज पर लोगों को एक नए लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्या किया है किसी ने भी? सारी पार्टियां आप निकाल के देख लें, जो पिछली रूलिंग पार्टी थी जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि जी इतने लाख घर देंगे, इतने करोड़ नौकरियां देंगे, फिर उसके बाद ये पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, उसमें सारी पार्टियां शामिल थी एक पार्टी के अलावा। फिर उनको तकरीबन 14 महीने का उनको टाइम मिला, लेकिन वो भी आप देख लें, उनकी कारकर्दगी देख लें। लोग भाई एक बात मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क में 9 मई जैसे वाक़यात हुए, आप भी इसको कंडेम करेंगे और वही लोग आज जो है वो दोबारा आवाम में जाकर किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं।
بس یہ تو سمجھ لیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے نا وہ تو ایک ایسی شرمناک واقعہ ہے نا ہمارے مطلب یہ سیاہ حروف سے لکھا جائے گا پاکستان کی تاریخ میں. مطلب یہاں پر دیکھیں نا وہی میں بات کر رہا ہوں کہ سیاست آپ کریں, سیاست آپ نے شروع کی جب سیاست تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. وہ بتائیں وہ کون امپائر تھا, وہ کس کی انگلی کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد جب آپ حکومت میں آ گئے تو آپ نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ تو باپ کی طرح ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں میں ایسی بتا رہا ہوں جو موجود ہیں میڈیا پہ, آپ کے سب لوگ اس کو وہ ابھی سرچ کریں آ جائے گا. پھر آپ یہ اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بالکل اس میں آپ کا رول ہونا چاہیے, ریاست کے جو سارے فیصلے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے جو ہے ملک میں خوشحالی آ رہی ہے. پھر اچانک آپ نے ایسا یو ٹرن لیا کہ آپ ان کے اتنا خلاف ہو گئے. وہ کس وجہ سے, جب دیکھیں آپ ایک کارکردگی کی مطلب اس پہ بنیاد پر آئے نا. آپ نے کہا کہ جی میں آؤں گا, میں یہاں سے اتنا پیسے آ جائیں گے, اتنا ڈالر آ جائیں گے. 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گیا, 3 سال گزر گئے. آخر سب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا نا کہ وہ کدھر تھے. وہ تو آپ تو وہی اپنے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 3.5 سال اسی فوج نے اس پہ پردہ رکھا. اس نے فوج کے ساتھ کیا کیا؟ بالکل دیکھیں انہوں نے پردہ بھی رکھا اور انہوں نے موقع دیا, سپورٹ کیا ساتھ. مطلب آرمی چیف جگہ جگہ جا کے مطلب یہ ساری پاکستان کے جو فنڈز تھے, جو سارے قرضے تھے, ان کے لیے ری شیڈول کرنے میں. اور انہوں نے کیا کیا بعد میں, چلے آپ کی اگر 1 2 3 4 لوگوں سے ہر ادارے میں, ہر انسٹیٹیوشن میں مطلب اچھے برے لوگ سب میں ہوتے ہیں, سب ایک جیسے. تو ان کی وجہ سے آپ نے بالکل ایک ہمارا جو ایک طاقتور پلر تھا, ڈسپلن ادارہ, ہاں ڈسپلن ادارہ, اس کو آپ نے عوام کے ایک بالکل میں سمجھتا ہوں ایک بیرونی سازش کے تحت آپ نے اس کو جو ہے, یہ وہ ادارہ تھا کہ جب ہم بالکل ساری چیزوں سے مایوس ہو جایا کرتے تھے نا, کوئی زلزلہ آیا کچھ آیا تو ہم کہتے تھے فوج آ جائے. جب حالات بہت خراب ہو جاتے تھے, سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے گریبانوں میں پڑ جاتی تھی, عوام رول رہے ہوتے تھے, ہم کہتے تھے جو فوجیوں کی طرف دیکھتے تھے. مطلب یہ ایسا ادارہ تھا اور وہ واقعی آ کے کسی نہ کسی حد تک کوئی ریلیف بھی ملتا تھا. اور اس کو انہوں نے ایسا کر دیا کہ عوام کا اور ان کا مطلب سمجھ لیں ایک آپس میں جنگ والی. اور سب سے مین چیز جو ہمارے شہداء ہیں, یہ ہمارے وہ شہداء ہیں جو مطلب آپ بتائیں نا 80,000 یا 1 لاکھ روپے کے لیے, مجھے آپ ایک بندہ ایسا بتا دیں کہ جو 1 لاکھ روپے کے لیے وہ یہ ایگریمنٹ کرے کہ جی میں جان بھی دوں گا, جان بھی دوں گا. کی وجہ سے آج ہم سکون میں یہاں پہ ان کے جو مونومنٹ, ان کے جو مجسمے تھے, ان کی جو یادگاریں تھیں, ان کو جلایا گیا. یہ آخر کون سے ایجنڈے کی تکمیل تھی, میں یہ سمجھتا ہوں. مظہر بھائی کیا لگتا ہے جو اتنا ایک فوج جیسے ادارے کے جو ہے وہ ایک نیگیٹو رول آپ نے بتانے کی عوام کو کوشش کی, وہ ناکام کوشش جو تھی, کیا لگتا ہے آپ کو یہ کیا سازش تھی؟ دیکھیں جی, اچھا دیکھیں ہمارے ملک جب سے پاکستان بنا نا, یہ کلمے کے نام پہ بنا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. جس دن سے پاکستان بنا ہے اس دن سے بیرون ملک جو سازشیں ہیں نا, ایک جو ٹولہ ہے پورا وہ اس کے خلاف لگا ہوا ہے کہ یہ کلمے کے نام پہ یہ ریاست قائم ہوئی ہے. اچھا ہر طرح کے انہوں نے کوششیں کر لیں, پہلے سیاسی طور پہ یہ آپ دیکھ لیں 1971 میں ایک لسانی بنیادوں پہ ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے, اس کے بعد لگے رہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اچھا وہ کس وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکے کہ ہر دفعہ آخر میں ایک قوت تھی جو آڑے آ جاتی تھی, وہ تھی پاک فوج. وہ ایک ڈسپلن ادارہ تھا, وہ آڑے آ جاتا تھا. اس بار انہوں نے اس کوشش کی کہ اس کو ڈیمیج کریں. اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے انہوں نے کروڑوں اربوں روپے فنڈز دیے ان کو, اور یہ کہا کہ بھئی آپ لوگوں میں اتنا زیادہ اپنی فوج کے خلاف. آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنی ایسے ملک ہیں جو بڑی ٹاپ 10 اکانومیز تھیں, لیکن ان کے پاس فوج نہیں تھی. وہ دیکھ لیں ختم ہو گیا, آج صفحہ ہستی سے مٹ گئے. مظہر صاحب آپ کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں, جو لیڈران ہیں, کبھی میں نے ان کے منہ سے اس طرح کی بات نہیں سنی کہ انہوں نے کبھی بدتمیزی سے بات کی ہو, یا آپ نے دیکھا کہ نیا کلچر ڈیولپ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ اصل تو ہم اسی کلچر کی بیس پہ تو ہماری قوم جو ہے وہ زندہ ہے اور یہ ملک قائم دائم ہے. ہم اس کلچر کے لوگ ہیں. مطلب ہم بینگ اے مسلم, ہم نے دیکھا کہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں
کہ وہ ان کو خواب آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں, اور وہ اپنے بیٹے سے اس خواب کا تذکرہ کرتے ہیں, تو بیٹا تیار ہو جاتا ہے, کہتا ہے جی آپ بالکل بسم اللہ کریں, یہ اللہ 3 دفعہ جب خواب آیا. یہ کلچر ہے ہمارا, اور اس کو ایسا برباد کر دیا گیا. یہ مطلب میں بتا رہا ہوں کہ ہر ایسی جگہوں پہ چوٹ لگائی گئی, جو ایسی چیزیں تھیں نا, جو ہماری اسٹرانگ چیزیں تھیں, جو ہماری ویلیوز تھیں, اس پہ یہ کیا گیا. اب دیکھ لیں وہی حساب ہوا کہ باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہے, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. کس وجہ سے؟ ایک پارٹی کی وجہ سے, ایک وہ لیڈر کی وجہ سے. لیڈر نہیں جی باپ کچھ نہیں ہے, میرا لیڈر. تو یہ ہماری یہ ویلیوز کو, ہمارے کسٹمز کو تباہ کیا گیا. آخری سوال ہے, ہمارے ہاں تو روایت یہ رہی ہیں اور ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہن بیٹیوں کو بڑی ایک اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں جس طرح سے بدتمیزی کا سلسلہ شروع ہوا اور جس طرح سے ہماری بہن بیٹیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کیا یہ سیاست ہے؟ شاہد بھائی یہ تو بہت ہی ایک شرمناک قسم کا, افسوسناک قسم کا مقام ہے. میں وہی پھر بات کروں گا کہ ہمارا کلچر, اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. ہمارا تو یہ کلچر ہی نہیں تھا. ہمارا یہ ٹھیک ہے, ہماری خواتین عزت کے ساتھ بہت سارے شعبوں میں بڑی ترقی کر رہی تھی, پائلٹ بھی بنی, سیاست میں بڑا نام پیدا کیا, اچھی اچھی خواتین ہیں جن کا نام تھا. لیکن اب یہ جو ڈانس پارٹی اور اس طرح کا جو کلچر اب لے کے آئے, اور وہ گالیاں دے رہی ہیں مائکس پہ, اتنی گندی گندی گالیاں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلچر کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی. ہماری قوم سمجھتی ہے یہ چند لوگ بس اس کے ابھی بھی شکار ہوئے ہیں. اچھا, اس میں سے زیادہ پیڈ ہیں, جن کو پیسے دیے جا رہے ہیں, وہ اپنے چینلز چلا کے اور اپنا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بہت بڑا کوئی طوفان آ گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اب کنٹرول میں ہیں. جو اس طرح کے لوگ تھے, جو کالی بھیڑیں تھیں, جو اگر فوج میں بھی تھیں, وہ بے نقاب ہو گئے, اور آج دیکھ لیں وہ ان کا انجام کیا ہوا. الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بس میں تو پھر کہوں گا کہ ہو جانا چاہیے. نہیں, آپ ڈپلومیٹک بات کر رہے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے ہو جائے گا؟ بس دیکھیں, اللہ کرے ہو جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو جانا چاہیے. تو باقی اللہ مالک ہے, انشاءاللہ ہو تو پرامن طریقے سے ہو جائے. تو یہ سمجھو, کیونکہ سیکیورٹی کی جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں ہمارے ملک کے اس وقت حالات اچھے. چودھری مظہر جو کہ قافلی کراچی کے جنرل سیکرٹری ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا کرے الیکشن ہو جائے, لیکن ایک بات انہوں نے بڑی پتے کی ہے کہ ہمارے کلچر کو پچھلے چند برسوں میں مکمل طور پر برباد کرنے کی کوشش کی گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ شرمناک واقعات ہیں. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ, دیکھتے رہیے ایس نیوز. اللہ نگہبان.